السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے ہجرت کے سمے مدینہ کے حالات۔ یثرب میں ان یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے تھے۔ ایک بنو قینقاع، یہ خزرج کے متر تھے اور ان کی آبادی مدینہ کے اندر ہی تھی۔ بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ دونوں قبیلے اوس کے متر تھے اور ان دونوں کی آبادی مدینہ کے باہری حصے میں تھی۔ ایک مدت سے یہی قبیلے اوس و خزرج کے بیچ لڑائی کے شعلے بھڑکا رہے تھے اور بؤس کی لڑائی میں اپنے اپنے متروں کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے تھے۔ سوابھاوک بات ہے کہ ان یہودیوں سے اس کے علاوہ اور کوئی امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ اسلام کو دویش اور ویر بھاو سے دیکھے، کیونکہ پیغمبر ان کی نسل کے نہ تھے کہ ان کے نسلی پکشپات کو، جو ان کے منووگیان اور منوورتی کا اٹوٹ انگ بنا ہوا تھا، شانتی ملتی۔ پھر اسلام کی دعوت ایک بھلی دعوت تھی جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتی تھی، دویش اور ویر کی آگ کو بجھاتی تھی، تمام معاملوں میں امانت داری برتنے اور پاک اور حلال مال کھانے کی پابند بناتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یثرب کے قبیلے آپس میں جڑ جائیں گے اور ایسی استھتی میں انواریہ روپ سے وہ یہودیوں کی پکڑ سے آزاد ہو جائیں گے اور ان کی کاروباری چالیں ڈھیلی پڑ جائیں گی۔ وہ اس سودی دولت سے محروم ہو جائیں گے جس پر ان کی مالداری کی چکی گھوم رہی تھی، بلکہ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں یہ قبیلے جاگ کر اپنے حساب میں ان سودی مالوں کو بھی نہ داخل کر لیں جنہیں یہودیوں نے ان سے بے معاوضہ حاصل کیا تھا، اور اس طرح ان زمینوں اور باغوں کو واپس نہ لے لیں جنہیں سود کے نام پر یہودیوں نے ہتھیا لیا تھا۔ جب سے یہودیوں کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت یثرب میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، تبھی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا۔ اس لیے یثرب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے وقت ہی سے یہودیوں کو اسلام اور مسلمانوں سے بڑی دشمنی ہو گئی تھی، اگرچہ وہ اس کو پرکٹ کرنے کا ساہس ایک لمبی مدت بعد کر سکے۔ اس استھتی کا بہت صاف پتہ ابن اسحاق کی بیان کی ہوئی ایک گھٹنا سے چلتا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھے ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ملی ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں اپنے پتا اور چچا ابو یاسر کی نگاہ میں اپنے باپ کی سب سے چہیتی اولاد تھی۔ میں چچا اور باپ سے جب کبھی ان کی کسی بھی اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ اس کے بجائے مجھے ہی اٹھاتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قباء میں بنو عمرو بن عوف کے یہاں اترے تو میرے پتا حیی بن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر آپ کی سیوا میں صبح تڑکے حاضر ہوئے اور سورج ڈوبنے کے وقت واپس آئے، بالکل تھکے ماندے، گرتے پڑتے، لڑکھڑاتی چال چلتے ہوئے۔ میں نے پہلے کی طرح چہک کر ان کی اور دوڑ لگائی، لیکن انہیں اتنا دکھ ہوا تھا کہ اللہ کی قسم دونوں میں سے کسی نے میری اور توجہ نہ دی، اور میں نے اپنے چچا کو سنا۔ وہ میرے پتا حیی بن اخطب سے کہہ رہے تھے
کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم۔ چاچا نے کہا، آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں؟ پتا نے کہا، ہاں۔ چاچا نے کہا، تو اب آپ کے من میں ان کے بارے میں کیا ارادے ہیں؟ پتا نے کہا، دشمنی۔ اللہ کی قسم، جب تک زندہ رہوں گا۔ اسی کی گواہی صحیح بخاری کی اس روایت میں بھی ملتی ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی گھٹنا بیان کی گئی ہے۔ وہ ایک بہت ہی اونچے یہودی ودوان تھے۔ آپ کو جب بنو نجار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ملی تو وہ آپ کی سیوا میں بنا دیر کیے حاضر ہوئے اور کچھ سوال کیے جنہیں صرف نبی ہی جانتا ہے، اور جب نبی کی اور سے ان کے جواب سنے تو وہی اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ سے کہا، یہودی ایک بہتان لگانے والی قوم ہے۔ اگر انہیں اس سے پہلے کہ آپ کچھ معلوم کریں میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو وہ آپ کے پاس مجھ پر بہتان گڑھیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلا بھیجا۔ وہ آئے اور ادھر عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارے سب سے بڑے ودوان ہیں اور سب سے بڑے ودوان کے بیٹے ہیں۔ ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں۔ ایک روایت کے شبد یہ ہیں کہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، اور ایک دوسری روایت کے شبد یہ ہیں کہ ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں، اور ہم میں سے سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، اگر عبداللہ مسلمان ہو جائے تو؟ یہودیوں نے 2 یا 3 بار کہا، اللہ ان کو اس سے بچائے رکھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام نکلے اور فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا سننا تھا کہ یہودی بول پڑے، یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، اور اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے یہودیوں، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر تشریف لائے ہیں، لیکن یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ یہ پہلا تجربہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے بارے میں حاصل ہوا، اور مدینے میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہوا۔ یہاں تک جو کچھ ذکر کیا گیا ہے یہ مدینے کے اندرونی حالات سے متعلق تھے۔ مدینے کے باہری حصے میں وہ لوگ تھے جو قریش کے دھرم کا ساتھ دیتے تھے، اور قریش مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ وہ 10 سال تک جبکہ مسلمان ان کے ماتحت تھے، آتنک پھیلانے، دھمکی دینے اور تنگ کرنے کے
تمام ہتھ کنڈے استعمال کر چکے تھے، طرح طرح کی سختیاں اور ظلم کر چکے تھے، سنگٹھت اور وسترت پرچار اور بڑے ہی آزمائشی ویگنانک ہتھیاروں کو استعمال میں لا چکے تھے۔ پھر جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں، مکان اور مال و دولت سب کچھ ضبط کر لیا اور مسلمانوں اور ان کے گھر والوں کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، بلکہ جس کو پا سکے قید کر کے طرح طرح کی اذیتیں دی۔ پھر اسی پر بس نہ کیا بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور آپ کی دعوت کو جڑ بنیاد سے اکھاڑنے کے لیے بھیانک سازشیں کی اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی ساری قوتیں لگا دیں۔ جب مسلمان کسی طرح بچ بچا کر کوئی 500 کلومیٹر دور مدینہ کے بھوبھاگ پر جا پہنچے تو قریش نے اپنی ساکھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھناؤنا سیاسی کردار انجام دیا، یعنی یہ چونکہ حرم کے رہنے والے اور بیت اللہ کے پڑوسی تھے اور اس کی وجہ سے انہیں عربوں کے درمیان دینی قیادت اور دنیاوی اسٹیٹ کا پد ملا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے عرب برادری کے دوسرے مشرکوں کو بھڑکا اور ورگلا کر مدینہ کے لگ بھگ پورا بائیکاٹ کرا دیا، جس کی وجہ سے مدینہ میں آنے والی چیزیں بہت تھوڑی سی رہ گئیں، جبکہ وہ مہاجر شرناردھیوں کی تعداد ہر دن بڑھتی جا رہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ مکہ کے ان سرکشوں اور مسلمانوں کے اس نئے وطن کے درمیان لڑائی کی حالت پیدا ہو چکی تھی، اور یہ بڑی ہی مورختہ کی بات ہے کہ اس جھگڑے کا آروپ مسلمانوں کے سر ڈالا جائے۔ مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ جس طرح ان کے مال ضبط کیے گئے تھے اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کے مال ضبط کریں، جس طرح انہیں ستایا گیا تھا اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کو ستائیں، اور جس طرح مسلمانوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں اسی طرح مسلمان بھی ان سرکشوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کریں اور ان سرکشوں کو جیسے کو تیسا والا بدلہ دیں، تاکہ انہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے اور جڑ سے اکھاڑنے کا راستہ نہ مل سکے۔ یہ تھے وہ وواد اور سمسیائیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے بعد رسول، رہبر، رہنما اور امام کی حیثیت سے سامنا کرنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سمسیاؤں کے بارے میں مدینہ میں پیغمبروں والا کردار اور سرداری کی بھومکا نبھائی، اور جو قوم رحمت، نرمی یا سختی اور کڑھائی کی حقدار تھی اس کے ساتھ وہی ویوہار کیا، اور اس میں کوئی شندہ نہیں کہ رحمت اور محبت کا پہلو سختی اور کڑائی پر چھایا ہوا تھا، یہاں تک کہ کچھ ہی برسوں میں پوری باغ دوڑ اسلام اور مسلمان کے ہاتھ میں آ گئی۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔